اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 ایسے زوڈک سائنس کے بارے میں دولت جن پر عاشق ہوتی ہے۔ وہ 3 برج ایسے ہیں جو صرف دولت کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ 3 برج کون سے ہیں؟ کہیں ان میں آپ کا برج بھی شامل تو نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، وہ 3 برج ایسے ہیں جو بزنس کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر پیسے کا بہت ہی بہترین امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ برج پیسہ اپنی فیملی کے لیے خاص طور پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو پیسہ کماتے ہیں زیادہ تر وہ بانٹنے میں خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی نہیں گھبراتے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو خوب نوازتا ہے اور یہ لوگ خوب ترقی کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 3 برج ایسے ہیں جو کہ پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، جو صرف پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ یہ 3 برج ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زبردست پلانر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف خود رزق کماتے ہیں بلکہ لوگوں کے رزق کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں اور جو کاروبار کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ چلو دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈک سائن ہے وہ کون سا ہے جن پر دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے۔ تو دوستوں، وہ برج ہے برج سملہ یعنی کہ ورگو۔ برج سملہ والے حضرات بہت ہی کمال کے لوگ ہوتے ہیں، بہت بہترین فائنینس مینیجرز ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیسے انویسٹ کیا جائے، کہاں پر پیسہ لگا جائے، بڑی بڑی رقم کمانے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بڑے رسک لیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کو کاروبار سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے کام اپنے کاروبار کے ساتھ حد سے زیادہ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی حد تک کنجوس بھی ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ خرچ کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے رسک بھاگتا ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بزنس کیا جائے، کس طرح سے دولت کمائی جائے، اور یہ اس صورت میں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا جائے۔ اس لسٹ میں جو دوسرا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ برج عقرب والے ٹریڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مارکیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں، مارکیٹ کے سب سے زیادہ کامیاب ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسکارپیو ہوتے ہیں۔ اور اسکور مارکیٹ کی پلاننگ میں یہ لوگ بے مثل ہوتے ہیں، یعنی اب یہ کہہ لیں کہ یہ مارکیٹ میں ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ چیمبر آف کامرس میں کسی عہدے پر ہو تو یہ اتنی اچھی پلاننگ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ کہیں کہ مارکیٹ کے بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ کی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ مارکیٹ کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ بزنس کے حوالے سے یعنی کہ کاروبار کے حوالے سے اسکارپیو ایک بہت ہی لاجواب زوڈک سائن ہے۔ بعض اوقات ان کو کامیابی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ بہت جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا انر ویژن، ان کی قائدانہ صلاحیت ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہے۔ ان کو اندر سے جواب مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ اور خاص طور پر اگر ان کا تعلق مذہب سے ہو یعنی کہ اسپرچویلٹی سے ہو تو یہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ مارکیٹ کے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ ایسے برج عقرب والے جو کہ ریلیجیس ہوتے ہیں، جن کا تعلق مذہب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی چیزوں کو ٹرن کرنے کے لیے لوگوں کو اسنب بھی کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات مارکیٹ کا اس طرح سے ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کم سے کم ہٹ کریں۔ یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔
بزنس کے حوالے سے یہ لوگ بہت ہی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. یہ خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کی خدمت کے لیے بھی یہ خرچ کرتے ہیں، اور سوشل ورکر بھی خوب ہوتے ہیں. اور ان کا پیسہ زیادہ تر بانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیسے کا ان کے اوپر بہت بہترین امپیکٹ آتا ہے. ان کا پیسہ موسٹلی بانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بالکل بھی گھبراتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب دولت سے نوازتا ہے. ان کے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیتا ہے. اور اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان میں زیادہ تر برج عقرب یعنی اسکارپیو کے لوگ ہوتے ہیں. چلو دوستوں بات کر لیتے ہیں تیسرے برج کی، جو کہ لسٹ میں تو تیسرا نمبر ہے، لیکن دولت کمانے کے لحاظ سے اس کا نمبر پہلا ہے، اور وہ برج ہے برج اسد یعنی کہ لیو. یہ اس لسٹ میں ٹاپ موسٹ اسٹار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں جن کی ریشیو سب سے زیادہ ہے. یعنی دنیا میں اگر زیادہ تر امیر لوگ دیکھے جائیں، یعنی کہ ٹاپ 100 میں سے 50% کا شمار برج اسد یعنی کہ لیو میں ہوتا ہے. یعنی کہ دنیا کے 100 اگر امیر ترین لوگوں کا شمار کیا جائے تو اس میں سے 51 برج اسد یعنی لیو برج کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے. They are born genius. They are born leaders. They are born trendsetters. یہ اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا جانتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، لیوز کا شمار سب سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ بہت بہترین کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. یہ لوگ چھوٹے موٹے کام نہیں کرتے. یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے سوسائٹی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جس سے بزنس کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو. پبلک لمیٹڈ کمپنیز زیادہ تر جن لوگوں کی ہیں وہ برج اسد یعنی کہ لیوز ہیں. لوگ پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. کس طرح سے پیسہ لگانا ہے، کہاں پر پیسہ لگانا ہے اور کب پیسہ لگانا ہے. اس سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پیسہ خرچ کرنے میں بالکل بھی کنجوس نہیں ہوتے. بڑی بڑی اسکیمیں لانچ کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس لانچ کرتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ لوگ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ لوگ صرف اپنا نہیں سوچتے بلکہ اپنے سے جڑے تمام لوگوں کی فکر کرتے ہیں. اپنی کمیونٹی کی فکر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں. لوگ عوام کا سوچتے ہیں، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا سوچتے ہیں. یہ لوگ ملٹی ٹاسکرز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہی کمپنی کے اوپر اکتفا نہیں کرتے بلکہ گروپ آف کمپنیز بناتے ہیں. یعنی کہ گروپ آف کمپنیز جو لوگ چلا رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد برج اسد یعنی لیوز کی ہوتی ہے. لیو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی خوبصورت ستارہ ہے. لیو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی خوبصورت اسٹار ہے. برج اسد والوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست خوبیاں رکھی ہیں، بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت زیادہ سیلف کانفیڈنس رکھا ہے. مگر ان کے اندر بعض اوقات ایگو آ جاتی ہے. پازیٹیوٹی تو ان کے اندر ہوتی ہے کیونکہ پیسہ ان پر عاشق ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ پیسہ خرچ کرنے سے بالکل بھی دریغ نہیں کرتے. اسی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے نقصان بھی اسی برج کے لوگوں کو ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ پیسہ کمانے کے شاہ سوار ہوتے ہیں. یہ گرتے بھی بہت برا ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں. یہ لوگ سینسیٹیو نہیں ہوتے. یہ لوگ بہت ریئلسٹک لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ آگے بڑھنا جانتے ہیں اور یہ لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے. ان کو کسی کام کے لیے اگر 100 بار بھی کوشش کرنی پڑ جائے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی بھی تھک کر نہیں بیٹھتے. یہ لوگ کبھی ہار نہیں مانتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی یقیناً ان کے قدم چومتی ہے. پیارے دوستو، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 برج میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، ضرور نہیں کہ ان میں آپ کا بھی اسٹار شامل ہو. ان 3 زوڈی سائن میں سے آپ کے کسی دوست وغیرہ کا، آپ کا بہن بھائیوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا کسی کا بھی اسٹار ہو سکتا ہے. تو آپ کو اس بارے میں جاننا چاہیے. اور دوسرا جو ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور موسٹ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسنٹیج، یعنی کہ 100% لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی ہم ٹاپ 3 کا ذکر کر رہے ہیں
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن سٹارز کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا وہ پیسہ نہیں کما سکتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا تعلق ان سٹارز سے نہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ ریچ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ایکسیپشنل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر کثرت کی بات ہوگی، جہاں پر موسٹ آف کی بات ہوگی، وہاں پر یہی 3 سٹارز آپ کو لازمی ملیں گے، یعنی کہ ورگو، اسکارپیو اور لیو۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکے۔ اور دوستوں، ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔